أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورۃ المائدہ آیت نمبر 1. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ کی ابتدا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی ہے. سورۃ النساء میں کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا تھا. وہ تمام انسانوں سے خطاب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. سورۃ المائدہ میں اس کے بعد کی جو سورہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو. اس سورہ کی ابتدا اہل ایمان سے خطاب کے ذریعے کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر وہ لوگ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اب ان کو اپنے اس عہد کو پورا کرنا ہوگا. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، تو قبول کر کے چھوڑنا نہیں ہے کہ بس ہم نے قبول کر لیا ہے، اب ہمیں آگے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام کے قبول کرنے کے بعد، اللہ کو، اس کے رسول کو مان لینے کے بعد، اب بہت سے نظام، قوانین، ضوابط ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. اب ان کی پابندی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ان کا یہ ایمان درست ہوگا. تو اب یہاں عہد و پیمان پورا کرنے کا حکم ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو عہد کے پورا کرنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے کھانا پینا. اللہ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام. سب سے پہلے کھانے کا ذکر ہوا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں کھانا ہے. انسان پیدا ہوتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کی غذا کا انسان کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. انسان اگر حلال کھائے تو اس حلال کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بااخلاق انسان بناتا ہے، اس کو ایماندار بناتا ہے، اس کی زبان اچھی ہوتی ہے، اس کی نسل اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی غذا حلال کی ہے، اس کی عبادت قبول ہوتی ہے. لیکن اگر انسان حرام کھانے لگ جائے یا ناپاک چیزوں کا استعمال کرے، گندی چیزوں کا کھانا، گندی چیزیں کھائے، تو اس کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، اس کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ فرماتے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں.
بہیمہ کہتے ہیں 4 پیروں والے جانوروں کو۔ اب 4 پیروں والے جانور جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں انہیں انعام کہا جاتا ہے۔ انعام جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں کیا ہے کہ 8 ازواج، یہ انعام 8 جانور ہیں، 8 جانور ہیں، 4 جوڑیاں ہیں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کے حساب سے۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، 2 بھیڑ میں سے تو نر اور مادہ، 2 بکریوں میں سے نر اور مادہ، 4 ہو گئے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اور 2 اونٹ میں سے نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقْرِ 2، اور 2 بقر میں سے، گائے میں سے نر اور مادہ، گائے بیل۔ تو اس طرح سے 2 بھیڑ، 2 بکرے، 2 اونٹ اور 2 گائیں، تو ان کے نر اور مادہ اگر جنس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 4 ہوتے ہیں، مذکر مؤنث کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مکمل 8 ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہیمۃ الانعام سے یہ 8 مراد ہیں کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو بہیمہ کہا ہے۔ کہتے ہیں بہیمہ بہم یا ابہام سے ہے، اور ابہام کا معنی ہوتا ہے نہ معلوم ہونا، مبہم چیز، غیر معروف چیز۔ چونکہ ان جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، اچھے برے کے درمیان تمیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو بہیمہ کہا گیا ہے۔ اور انعام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نرم مزاج ہوتے ہیں، انسانوں کے قابو میں رہتے ہیں۔ اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، یہ انسان کے فرما بردار ہوتے ہیں، انسانوں کے تابع آ جاتے ہیں۔ اونٹ اتنا بڑا جانور ہوتے ہوئے بھی انسان اس کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے، جس طرح سے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر سواری بھی کرتا ہے، اور جہاں اس کو چاہے لے کر جا کے رکھتا بھی ہے، سرکشی نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ ورنہ عام طور پر یہ جانور انسان کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے اس کو انعام کہا گیا، نرم مزاج۔ تو حلت لکم بہیمۃ الانعام، اب یہ نرمی جو اس کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ حقیقت میں اس کے کھانے سے انسان کے اندر بھی نرمی باقی رہتی ہے، ان کا استعمال کرنے سے انسان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ ایسے جانور ان کے علاوہ جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اب چاہے وہ درندے ہوں یا گندے قسم کے جانور ہوں، ان جانوروں کے استعمال کرنے سے انسان ایک جانوروں والی صفت کا انسان بن جاتا ہے، اس کی طبیعت گندی ہو جاتی ہے۔ ناپاک اور گندے جانوروں کے استعمال سے انسان کی طبیعت ناپاک ہو جاتی ہے، طبیعت گندی ہو جاتی ہے۔ اور درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلے جانور ہیں، بہت سے لوگ سانپ بچھو بھی کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اچھے مزاج والے وہ نہیں ہوتے۔ اس لیے جب غذاؤں کا انسان کی زندگی پر، اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے جانوروں کے کھانے کا حکم دیا کہ جن کا گوشت کھانے کے بعد انسان کی طبیعت صحیح سالم ہو، پرسکون ہو، سرکشی، گندگی، بے حیائی اور درندگی، ایک دوسرے پر حملہ کرنا، اس طرح کی صفت آئے اور چیزیں ان کے اندر پیدا نہ ہو سکے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو،
تو عہد و پیمان پورا کرنا یہ ایک عام قاعدہ ہوا۔ عہد و پیمان کیا ہے اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، لہذا جب کھانا ہو تو جو حلال ہے وہی کھاؤ۔ مویشی چوپائے کے علاوہ دوسرے جو جانور تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں انہیں تم نہ کھانا۔ اب ان مویشی چوپائے کے علاوہ کچھ اور ایسے جانور بھی ہیں جو جنگلی ہیں اور ان کا کھانا حلال ہے۔ بعض احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، جیسے خرگوش ہے، ہرن ہے، یعنی اس طرح کے جانور ان کا بھی کھانا جائز ہے۔ لیکن اس میں ایسے جانور جو انسان کے مزاج کو، طبیعت کو خراب کرنے والے ہیں، ان سے منع کیا گیا، اور اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم کل ذی ناب من السبع ومخلب من الطیر، کہ دانت والے، خطرناک دانت والے درندے اور ناخنوں والے پرندے یہ حرام ہیں۔ اب دانت والے درندے کا مطلب ایسے جانور جو دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اس طرح کے جانور، اور ایسے پرندے جو پنجوں سے کسی جانور کو چیر کر کھاتے ہیں، اسے مخلب کہا جاتا ہے۔ تو ایسے پرندوں کو بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے باز وغیرہ ہے، خطرناک پرندے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں، ان پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اس سے اپنے شکاری کو پھاڑ کر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں جو اس قسم کے دانت والے درندے نہ ہوں، یا ایسے ناخنوں والے پرندے نہ ہوں جو ناخنوں سے چیر کر کھانے والے، ان کے علاوہ ہوں، تو ایسے تمام کے تمام پرندے اور جانور حلال ہیں۔ اس میں بھی کچھ ایسے جانور ہیں جن کا خاص نام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حرام ہیں، جیسے خنزیر ہیں۔ خنزیر کے گوشت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کی آیت نمبر 3 میں اور وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے کتا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، ایسے کچھ جانور ہیں جن کے ناموں کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جانور بھی حرام ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام یا مویشی چوپائے حلال ہیں۔ مویشی چوپائے اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ حلال ہیں، سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ اب ان میں بھی کچھ مویشی ایسے ہیں جو حرام ہیں، کچھ ایسے اونٹ ہیں جو حرام ہیں، کچھ ایسی بکریاں ہیں جن کا کھانا حرام ہے، کچھ ایسی گائیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ اب یہ کون سے ہیں، اس کا تذکرہ آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جنہیں پڑھ کر تمہیں سنایا جائے گا۔ اب اس کا کچھ تذکرہ تفصیل کے ساتھ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ حالت احرام میں، جیسے عام طور پر انسان کے لیے شکار حلال ہے، کوئی اگر خرگوش کا شکار کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حالت احرام میں آ جائے تب
تو حالت احرام میں اب وہ خرگوش کا شکار نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں اب اس کے لیے وہ جانور کا گوشت حرام ہے۔ وہ جانور حلال تھا، لیکن جیسے نیل گائے ہے، وہ کہیں نظر آ جائے اور کوئی شخص احرام کی حالت میں ہو، وہ اس کو شکار کرنا چاہتا ہے، اب نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کرتا ہے تو وہ حلال جانور بھی اس کے لیے کھانا حرام ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی حدود حرم میں ہے، مکہ اور مدینہ کا جو حدود حرم ہے، اگر کوئی انسان حدود حرم میں ہے، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو، ہر دو حالت میں حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ اگر وہاں پر بھی کوئی حلال جانور کا شکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ حرام ہے۔ یعنی بعض مرتبہ حلال جانور بھی بعض مسائل کی بنا پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں حلال جانور ایک تو احرام کی وجہ سے حرام ہوا، دوسرے حدود حرم میں رہنے کی وجہ سے حرام ہوا۔ اور اگر کوئی احرام والا انسان، احرام والا جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو، مکہ جا رہا ہے اور راستے میں کسی غیر محرم شخص نے جو حاجی نہیں ہے، اس نے کہیں سے کوئی جانور شکار کر لیا اور شکار کر کے دیکھا کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، تو اپنے شکاری جانور کا تھوڑا سا گوشت لا کر حاجی صاحب کو دے دیا، تو یہ حاجی صاحب کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ شکاری جانور حاجی صاحب کے لیے نہیں، وہ غیر حاجی اپنے لیے کیا ہوا تھا، اس نے اپنے لیے کیا تھا۔ تو اگر غیر حاجی اپنے لیے شکار کرتا ہے، اگر کہیں حاجی مل گیا حالت احرام میں اور اس کو اس نے اگر گوشت دے دیا تب اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر یہ احرام باندھنے والے نے دیکھا کہ ایک جگہ نیل گائے نظر آ رہی ہے، اس کے لیے شکار کرنا تو حرام ہے۔ اس کا ایک دوست ہے، وہ حالت احرام میں نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا دیکھو میں حالت احرام میں ہوں، میں شکار نہیں کر سکتا، تم حالت احرام میں نہیں ہو، جاؤ تم شکار کر کے لے کر آؤ۔ تو وہ آدمی اگر جا کے شکار کرتا ہے اور پھر وہ جانور لاتا ہے تب بھی اس کے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ اس آدمی نے باقاعدہ اپنے لیے شکار کروایا تھا۔ تو حالت احرام میں نہ کچھ شکار کر سکتا ہے نہ شکار کروا سکتا ہے۔ تو حلال جانور بھی بعض مرتبہ حرام ہو جاتے ہیں۔ پہلے کہا بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کے علاوہ وہ جانور جو درندے ہیں، جو دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھانے والے، اور وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے چیر کر کھانے والے ہیں، یہ دونوں قسم کے جانور حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا نام لے کر قرآن نے اور حدیث نے وضاحت کر دی ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، گدھا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، زہریلے جانور ہیں، ان کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں، حلال بھی کبھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کب حرام ہوتے ہیں حلال جانور؟ الا ما یتلا علیکم، جو تمہیں آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ آگے یعنی آیت نمبر 3 میں، یہ آیت نمبر 1 ہے، تو آیت نمبر 3 میں ایسے کچھ جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اب وہاں پڑھو، آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی کون سے حلال جانور کبھی کبھار حرام ہو جاتے ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ حالت احرام میں اور حرم میں رہتے ہوئے کوئی بھی شکاری جانور تم استعمال نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ اب کھانا پینا عام طور پر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کی طبیعت کے حساب سے ہے، انسان کی طبیعت بولے یہ کھائے، انسان کی طبیعت بولے وہ کھائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ تم کو میں نے پیدا کیا ہے،
لہذا کھانا پینا بھی میرے حکم کے حساب سے ہوگا، تمہاری طبیعت کے، تمہاری مرضی کے حساب سے نہیں۔ کوئی چاہے سانپ کھا لے، کوئی چاہے مینڈک کھائے، کوئی چاہے کچھوا کھا لے، کوئی چاہے جو دل میں آئے کھا لے، یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے کوئی بھی مشینیں بھی ہوتی ہیں دنیا کے اندر، تو بنانے والے اب اس میں کون سی چیزیں داخل کریں گے، ان مشینوں میں کیا چیزیں استعمال کریں گے، اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے کپڑے دھونے والی مشین ہے تو اس میں یہ بتا دیا کہ اس میں کپڑے دھونا ہے، کوئی اگر لے جا کے برتن ڈال دے کہ چلو اس کو بھی دھو لیتے ہیں، ایسی دوسری چیزیں اگر ڈالے تو لوگ کہیں گے یہ غلط ہے۔ انسان، ایک عام انسان بھی اس کو غلط سمجھے گا، کیونکہ بنانے والے نے اس کو اس کام کے لیے بنایا ہے اور انسان دوسرا کام کر رہا ہے، تو انسان کی عام طبیعت بھی کہتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس جسم کو کون سی غذا کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں یہ جسم ہضم کر سکتا ہے، کون سی چیزیں اس جسم کے لیے مناسب ہیں، یہ بھی اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی طے کردہ غذائیں آپ استعمال کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے کوئی بھی غذا استعمال نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، بعض مرتبہ حلال بھی حرام ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیسہ، دولت، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہو، آپ اس کو رکھ کر کہیں پر بھی کوئی سامان اس سے خرید سکتے ہیں، لیکن اگر وہی پیسہ کسی کا چوری کیا ہوا ہو تب؟ یہ بھی پیسہ ہے، مارکیٹ میں پہلے والا بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا۔ جو آپ کا حلال کا ہے 100 روپیہ، وہ آپ لے کر جائیں وہ بھی چلے گا۔ یہ کسی کا چوری کیا ہوا ہے، یہ بھی لے کر جائیں، دکان سامان خریدیں، دکاندار نہیں کہے گا یہ پیسہ چوری والا ہے، ہم سامان نہیں دیں گے، تب بھی ملے گا۔ اسی طرح سے آپ سود کے ذریعے لے کر آئیں، وہ پیسہ لے کر آئیں، وہ بھی آپ استعمال کرنے لگیں، وہ بھی چلے گا۔ جو بھی آپ لوگوں کی طرف سے حاصل کر لیں، محنت کر کے آپ کما لیں، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، چلنا تو سب کو ہے، چلنا تو سب کو ہے، لیکن اس میں پھر بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی کہے کہ ہم مینڈک کھاتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی کہے ہم سانپ کھاتے ہیں، ہمیں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی تو سود کھاتا ہے، وہ بھی اس کو بھی لگتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی لوگوں کا لوٹ کے کھا رہا ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے اس کو۔ تو جو اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے۔ جیسے سودی کاروبار کا حاصل کیا ہوا پیسہ، چوری کا لوٹا ہوا پیسہ، اس طرح کے پیسے آپ کو لگتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو مست عیش میں ہیں، اپنی زندگی چل رہی ہے، مالدار بنتے چلے جا رہے ہیں، انہیں احساس نہیں کہ انہیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جب جو چیز حرام کر دی ہے وہ انسان کے لیے ہر حالت میں نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، دسترخوان، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ سورۃ النساء اس سے پہلے تھا، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، یہاں مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ اب اصل میں سورۃ المائدہ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا بہت تذکرہ ہے، اور آیت کے شروع میں ہی، سورہ کے شروع میں ہی حلال اور حرام جانور کا تذکرہ آ گیا، تو اس کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا، کون سی چیزیں آپ کے لیے کھانا جائز ہے، کون سی چیزیں کھانا جائز نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی کھانے پینے کو۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں کھانا پینا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جنت
کا بھی جب ذکر آتا ہے تو جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو جنت میں سب سے زیادہ کھانے کا ذکر آتا ہے۔ کھانے کے لیے انگور ہوں گے، انار ہوں گے، فنا ہوں گے۔ اب وہ کیسے ہوں گے انگور انار؟ یہ ہمارے انگور انار کی طرح نہیں، نام بتا دیے گئے بس تاکہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے کچھ تو ہے ایسی چیزیں، لیکن ہوگی کیسے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ ایسی غذائیں ہوگی کہ کبھی اس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی کے دل میں وہ بات آئی بھی نہیں ہوگی، ایسی چیزیں ہوں گی۔ جہنمیوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں بھی کھانے پینے کا ذکر ہے۔ وہاں کانٹے دار مشروب ہوگا، وہ پلایا جائے گا، وہ کھلائے، وہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، کھانا مانگے گا تو اسے کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ وہ ویسی غذائیں جس سے اس کو تکلیف ہو، تو جنت میں ہو یا جہنم میں وہاں بھی کھانے پینے کا ذکر ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو۔ تو دنیا میں بھی انسان کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے کہا حلال چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے مومنوں ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے پاک کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حلال غذا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے، حرام غذاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔